نماز کے واجبات کو آسان طریقے سے یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ غور کریں، اب آپ نماز شروع کر رہے ہیں، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا، تو اس تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ نماز کا سب سے پہلا واجب ہے۔ اگر کسی نے اللہ اکبر کی جگہ اللہ اعظم کہا یا اللہ عز و جل کہا تو یہ نماز کا واجب چھوٹ جائے گا۔ لفظ اللہ اکبر کہنا ہی یہ نماز کا پہلا واجب۔ نمبر دوسرا واجب سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ پوری کی پوری سورہ فاتحہ، اس کا ہر حرف لفظ، اس کا ہر حرف ادا کرنا صحیح مخرج کے ساتھ، یہ نماز کا دوسرا واجب ہے۔ نماز کا تیسرا واجب سورہ فاتحہ کا تکرار نہ کرنا، یعنی ایک ہی بار سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اگر آپ نے 2 بار پڑھ دی، 3 بار، تو یہ نماز کا واجب چھوٹ جائے گا۔ تو نماز کا تیسرا واجب ہے سورہ فاتحہ کا تکرار نہ کرنا۔ نماز کا چوتھا واجب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 چھوٹی آیات ملانا یا سورت کا ملانا، یا اس طرح یہ ہے کہ ایک بڑی آیت جیسے آیت الکرسی ہے، اس طرح کی بڑی آیت کہ جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، وہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا، یہ نماز کا چوتھا واجب ہے۔ اور 5واں واجب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے متصل بعد سورت کا ملانا۔ آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور آمین کہا اور آگے قرآن کے درمیان سے پڑھیں گے تو پھر تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت ہی نہیں ہے، سورت پڑھی، بسم اللہ الرحمن پڑھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ سوچ میں پڑ گئے اور بھولے رہے کہ کیا پڑھوں، تو اب یہ آپ کا واجب ترک ہو جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ کے درمیان، سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان اگر کوئی شخص ایک رکن کی مقدار، اور وہ رکن کی مقدار فقہاء کرام نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کو تعبیر فرمایا ہے، تو اگر ٹھہرا رہا اور بھولے رہا، جان بوجھ کے نہیں ہوگا تو پھر جان بوجھ کے اگر وہ ٹھہرا رہا تو پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد فوراً ہی سورت کا ملانا یہ نماز کا 5واں واجب ہے۔ سورت ملانا یہ الگ واجب، اور فوراً سورت ملانا یہ نماز کا 5واں واجب ہے۔ اسی طرح سورت یا جو بھی قرآن کی آپ نے پڑھی ہے اس کے بعد رکوع کرنا ہے، تو وہ سورت یا قرآن کی آیات پڑھنے کے فوراً بعد رکوع کرنا یہ نماز کا 6واں واجب ہے۔ آپ نے سورت پڑھی اور 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے ایک مقدار رکے رہے اور بعد میں آپ رکوع میں گئے تو یہ آپ کا واجب ترک ہو جائے گا، تو یہ نماز کا 6واں واجب ہے۔ اس کے بعد رکوع میں آپ پہنچ گئے، یہ قیام میں تھے، رکوع میں پہنچ گئے، رکوع میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کمر سیدھی کر کے رکنا، رکوع میں ٹھہرنا، یہ نماز کا 7واں واجب ہے۔ اور رکوع کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ جسے قومہ کہتے ہیں، یہاں پر اتنی دیر پیٹھ سیدھی کرنا واجب ہے کہ جتنی مرتبہ کوئی شخص ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، یہ نماز کا 8واں واجب ہے۔ پھر یہاں سے سجدے میں جانا اور سجدے میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکے رہنا، یہ نماز کا جو ہے وہ 9واں واجب ہے۔ اور 10واں واجب ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان جسے جلسہ کہتے ہیں، کم از کم 1 بار بندہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اپنی پیٹھ کو سیدھی کرے، یہ نماز کا 11واں واجب ہے۔ اور 12واں واجب دوسرے جو ہے وہ سجدے میں اتنی دیر رکنا کہ جتنی دیر کوئی شخص سبحان اللہ 1 بار کہتا ہے، یہ نماز کا 12واں واجب ہے۔ بعض لوگ رکوع کیا، سمی اللہ لمن حمدہ، پیٹھ سیدھی نہیں کرے، فوراً سجدے میں چلے گئے، یا پھر ایک سجدہ کیا اللہ اکبر دوبارہ چلے گئے، تو 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر کہ جتنی دیر کوئی شخص سبحان اللہ کہتا ہے اتنی دیر ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ یہ نماز کے تقریباً 12 واجبات آپ نے سماعت فرما لیے۔ اس کے بعد پھر 4 رکعت والی نماز میں پہلا قعدہ کرنا یہ واجب ہے۔ اب جیسے ظہر کی نماز ہے، آپ نے پہلی رکعت پڑھی، کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت پڑھی تو بیٹھ جائیں گے، یہ جو بیٹھے ہیں اس کو قعدہ اولیٰ کہتے ہیں، اور جو ساری رکعتیں مکمل کرنے کے بعد آخر میں بیٹھیں گے وہ قعدہ اخیرہ ہے۔ تو 2 رکعتوں کے بعد 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد بیٹھنا یہ قعدہ کہلاتا ہے، قعدہ اولیٰ، اور یہ نماز کا 13واں واجب ہے۔
قاعدہ اولا میں تشہد پڑھنا یعنی اتحیات سے لے کر عبدو و رسول تک پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے، تو یہ نماز کا 13واں واجب۔ اور عبدو و رسولو پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے فوراً ہی کھڑا ہونا یہ نماز کا 14واں واجب ہے۔ عبدو و رسولو آپ نے پڑھ لی اور یہاں تک پڑھا اللہم صلی علی اور پھر کھڑے ہو گئے، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، واجب ترک نہیں ہوا۔ لیکن آپ نے اتنی دیر کر دی، اللہم صلی علی محمد کا لفظ کہہ دیا، اب آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ فوراً کھڑا ہونا یہ واجب تھا، آپ نے بھولے سے تاخیر کر دی، اور یہ نماز کا 14واں واجب ہے کہ قاعدہ اولا کے بعد فوراً کھڑا ہونا۔ نماز کا 15واں واجب یہ ہے کہ ہر رکن کو اپنی جگہ ادا کرنا، ہر رکن کو اپنی جگہ ادا کرنا۔ مثال کے طور پر فرضوں کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور آخری جو 2 رکعتیں ہیں فرضوں کی اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ کیا کہ نماز شروع کی وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ اعوذ باللہ بسم اللہ تک پہنچے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، آگے سورت پڑھ دی قُلْ هُوَ اللَّهُ احد اللہ الصمد، رکوع کیا، چونکہ آپ کی سورہ فاتحہ واجب رہ گئی ہے۔ آپ نے کیا کیا کہ یہ سورت آگے والی رکعتوں میں تیسری یا چوتھی میں پڑھ دی، تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ کیوں سجدہ سہو آپ پر ہوا؟ چونکہ واجب تھا کہ پہلی رکعتوں میں یہ پڑھنا، آپ نے آخر میں پڑھ دی۔ اسی طرح نماز کے 2 سجدے ہیں، آپ نے ایک سجدہ کیا اور ایک بھول گئے اور ایک آگے آخر میں جا کے کر دیا، تو ایک سجدہ آخر میں جا کر آپ نے کرنے کی وجہ سے کہ ایک رکن کو آپ نے تاخیر سے ادا کیا ہے، تو ہر رکن کو اپنی جگہ ادا کرنا جو شریعت نے ہم سے چاہا ہے کہ پہلی رکعت میں اتنے سجدے کرو، یہ پہلی رکعت میں پڑھو، دوسری رکعت میں، تو یہ بھی تعیین معین کر کے پڑھنا یہ بھی نماز کا جو ہے وہ 16واں واجب ہے۔ اور 17واں واجب نماز کا کہ جب ہم نماز ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان دونوں میں دونوں مرتبہ لفظ السلام کہنا یہ واجب ہے، اس طرح پھریں گے السلام کہنا واجب ہے، علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ 18واں واجب نماز کا یہ ہے کہ دعائے قنوت پڑھنا، جو معروف دعا پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ پڑھ لیں اچھی بات ہے، ورنہ اگر آپ کم از کم 3 مرتبہ یہ کہیں ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی، تب بھی آپ کا دعائے قنوت کا واجب ادا ہو جائے گا۔ یا یہاں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، جو بھی دعائے معصورہ قرآن و حدیث میں آئی ہے آپ پڑھ لیں گے، آپ کا دعائے قنوت کا واجب ادا ہو جائے گا، اور یہ نماز کا 18واں واجب ہے۔ 19واں واجب جو ہے وہ جو دعائے قنوت ہے، اس کے لیے جب ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھوں کا اٹھانا سنت مبارکہ ہے، اس میں اللہ اکبر کا کہنا یہ جو تکبیر ہے یہ واجب ہے۔ یہ تقریباً جو ہے وہ 19-20 واجبات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ بعض فقہاء نے 30 واجبات نماز کے گنے ہیں، ان میں سے پھر 30 وہ اس طرح فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جس طرح میں نے کہا پڑھنا واجب ہے، تو ہر آیت کو الگ الگ واجب کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین 1 واجب ہے، الرحمن الرحیم 2 واجب ہیں، اس طرح اگر الگ الگ کریں تو یہ 8 واجبات تقریباً سورہ فاتحہ کے بنتے ہیں، اور تشہد اور الگ الگ کر کے 30 واجبات یہ بن جاتے ہیں۔ بہرحال آپ یہ 20 واجبات یاد رکھیں۔ اب اس میں جان بوجھ کے ان واجبات کو چھوڑا تو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز کے اندر یہ 20 واجبات بھولے سے رہ گئے تو اب آخر میں سجدہ سہو سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مثلا آپ نے 2 رکعتیں 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد قاعدہ اولا کرنا واجب تھا، آپ بھول گئے اور سیدھا بالکل کھڑے ہو گئے، اب آپ کا واجب رہ گیا، واپس نہ آئیں بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں۔